جو صرف خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ 269 صفحہ بخاری جلد اول ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سو گئے، آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی، حضور نے وضو نہیں کیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اتنام قبل ان توتر، حضور وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میں محمد علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ حضور سو کر اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی۔ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور سو کر اٹھے وضو نہ کریں، نماز پڑھ لیں، نماز قبول ہوگی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیک وقت 9 بیویاں نکاح میں رکھی۔ آج اگر کوئی بندہ بیک وقت 9 بیویاں نکاح میں رکھے، دیکھتے رہیں گے، اگر آج کوئی بندہ بیک وقت نکاح میں 9 بیویاں رکھے تو رکھنے کی گنجائش ہے؟ 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا حدیث ہے، سنت نہیں۔ اور سو کر اٹھنا، وضو نہ کرنا، نماز پڑھ لینا حدیث ہے، سنت نہیں۔ ہم نے عمل کس پہ کرنا جی؟ سنت پہ۔ اس سے قانون سمجھ آیا، قانون پہ توجہ کریں۔ جو کام اللہ کے نبی کی خصوصیت ہوگا وہ حدیث ہوگا، سنت نہیں۔ اور ہمیں حکم کیا ہے، کس پہ عمل کریں؟ سنت پہ۔ نمبر 5 جی، اللہ کے نبی نے کچھ عمل ایسے کیے ہیں جو امت کو سکھانا چاہتے تھے۔ ظہر کی نماز ہے، حضور نے ظہر میں قرآن اونچی آواز سے پڑھ دیا، کچھ آیات اونچی آواز سے پڑھی امت کو بتانے کے لیے، جیسے مغرب میں تلاوت ہے، جیسے عشاء میں ہے، فجر میں ہے، ایسے ہی ظہر میں ہے، ایسے ہی عصر میں ہے، بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر پہ چڑھ کے نماز پڑھی، دور تک صحابہ نماز کو دیکھ لیں۔ حضور نے منبر پہ چڑھ کے نماز پڑھی، نیچے اتر کے سجدہ کیا، پھر منبر پہ نماز پڑھی، نیچے اتر کے سجدہ کیا۔ تمام علماء سے پوچھو کہ آپ منبر پہ چڑھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دکھانے اور سکھانے کے لیے منبر پہ چڑھ کے نماز پڑھی تھی۔ اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، نیچے